کیا اس میں کر سکتا ہوں؟ مطلب آپ اسکول ٹیچر ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں. جی جی. اس کے لیے تو عثمان بھائی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر کاروباری جراثیم ہونے چاہیے. صحیح ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ ہاں جی سم ٹائم آ جاتا ہے غصہ. آ جاتا ہے, لیکن 2 چیزیں ہیں, ایک غصے کا آنا اور ایک غصے کو طاری کرنا آنا. آپ کو غصے کو طاری کرنا آنا چاہیے, لیکن اندر سے انٹرنلی غصہ نہیں آنا چاہیے. جب تک غصہ باقی ہے کاروبار مت کرو مت کرو مت کرو. صحیح ہو. ہاں جب تک غصہ طاری کرنا نہیں آتا تب بھی کاروبار مت کرو. غصہ وقتی طور پہ طاری کرو. ادھر فل آپ غصہ ہو گئے ہیں کسی لیبر کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پہ, اور ساتھ ادھر اگر کوئی پارٹی آتی ہے, کوئی کلائنٹ آتے ہیں, کسٹمر آتے ہیں, اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا بھی آنا چاہیے. یعنی یہ ایک بزنس کا گڑ ہے. بزنس کا گر ہے. تو اگر غصہ طاری نہیں کرنا آتا تو آپ لیبر مینیج نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے, اگر کاروبار کرنے چلے ہو تو ذرا سنبھل کے چلنا. یہ کوئی کھیر کی پلیٹ نہیں ہے, اس کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے, کاروبار نسلوں کے لیے کیا جاتا ہے, نوکری اپنی ذات اور بیوی بچوں کے لیے کی جاتی ہے. تو کاروبار کے لیے آنا ہے تو آپ کو بڑا جگرا مضبوط دل ہونا پڑے گا, آپ کو وہ سنبھل کے چلنا پڑے گا. تو کاروبار کے لیے کچھ بیسک چیزیں میں بتاتا ہوتا ہوں کہ کاروبار کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے. جس طرح آپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سوچیں کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا. آہستہ آہستہ اس کو وہ کروٹ لیتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے, پھر آہستہ وہ کرالنگ کرتا ہے, پھر وہ ایک دفعہ اس کو سپورٹ دے کے کھڑا کرتے ہیں, پھر وقت آنے پہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے, بیٹا دیکھ کے اور دروازے میں کون ہے, کیا ہے, کیسے. پھر وقت آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوتے تھوڑی سی اور آپ کے بازو سہارا بنتا ہے. ٹھیک 20-25 سال کے بعد وہ کہتا ہے ابا جی تسی آرام کرو میں کھڑا. کاروبار کی سیم یہی نوعیت ہے کہ کاروبار کو اولاد کی طرح پالو. جتنی اچھی پرورش کرو گے اتنا اچھا فیڈ بیک لے لو گے, اتنا اچھا رسپانس لے لو گے. کاروبار جب کرتے ہیں اولاد کے کیسے کیسے نخرے برداشت کرتے ہیں. بالکل. تو کاروبار میں کس کے نخرے برداشت کرنے؟ کاروبار میں کسٹمر کے نخرے برداشت کرنے ہوتے ہیں. جو آپ کا کلائنٹ ہے, جو آپ کا کسٹمر ہے, اس کے نخرے برداشت کرو. جب بیچنا سب کو ہے تو سننی بھی سب کی ہے. یہ بیسک پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاروبار کے لیے آپ کو یہ بیسک چیزیں پتہ ہونے چاہیے. جب کاروبار کرنا ہے تو آپ کو ایک درخت بننا پڑتا ہے جو دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن اور لوگوں کو سایہ دے جاتا ہے, فروٹ دے کے جاتا ہے اور آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. تو کاروبار کرنے کے لیے آپ کو جگرا چاہیے ہوتا ہے. جی اچھا, یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, مطلب ان کا ہوتا ہے کہ ہم کریں, کاروبار کریں, بڑا اس کے بارے میں ہوتا ہے, لیکن وہ جب یعنی کہ اس کو کرنے چاہتے ہیں, اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے. کافی ایشوز آتے ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ بزنس اس طرح کے جس میں کہ ایک قسم کا یعنی پاکستان میں اسپیشلی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہر کوئی چیز ہے اس کا یعنی کہ ایک مافیا ہے. عام بندہ جو ہے اسٹارٹ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو اس کو کیسے یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں؟ جو اسی مشکل کو ہم سلوٹ کرتے ہیں جناب شاہد حسین جویا رضوان فیکٹری والا صاحب کو, دن رات محنت کر کے لوگوں کو کاروبار کروا رہے ہیں. 8,000 سے زائد لوگوں کو کاروبار کروا چکے ہیں اور یہ بہت تیزی کے ساتھ مشن آگے بڑھ رہا ہے. تو ہاں, اگر آپ کا سوال ہے کہ عام بندہ کاروبار نہیں کر سکتا, یہ غلط سوچ ہے. کاروبار جگرے سے ہوتا ہے, کاروبار مائنڈ سے ہوتا ہے, کاروبار کے لیے جذبہ اور جنون چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر وہ شخص, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مافیا بیٹھے ہیں تو میں کاروبار نہیں کر سکتا, یہ بالکل غلط سوچ ہے. یعنی مارکیٹ میں عام بندے کا اسٹارٹ جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے نا. ایک دیکھیں, ایک جو ہے مطلب اس کا بیٹا آگے فیکٹری سنبھال لے گا, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں, لیکن ایک جو ہے مطلب زیرو سے جس نے آنا اس کے لیے تو بہت پرابلم ہے. اسی کے لیے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی کے لیے ہی اسٹرگل کرنا سکھاتے ہیں, جس کے لیے یہاں پہ ہر اتوار کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ چیزوں کو بیچے کیسے, اپنے کاروبار کو سٹیبل کیسے کروائیں. یہی چیزیں ہم سکھاتے ہیں. لیکن آپ کا جو کویسچن ہے وہ ایک اچھا کویسچن ہے کہ عام بندہ کاروبار کیسے شروع کرے. تو عام بندے کاروبار جس طرح ایک چھوٹا سا بتاتے ہیں, ہمارے ایریا میں ادھر ملتانی مٹی ہے, لوگ اٹھاتے ہیں مٹی کو, پیک کرتے ہیں, بیچنا شروع کر دیتے ہیں.
ہمارے پاس بے شمار بزنس آئیڈیاز ہے. چھوٹی سی ایک آٹے والی چکی ہے 10,000 روپے میں, ایک چھوٹا سا سیلر بنایا ہے 10,000 روپے میں, 20,000 سے آپ ایک فیکٹری کے مالک بن گئے. پہلے لوگوں کو ذہن میں آتا تھا فیکٹری لگانا سکھاتے ہیں, مطلب بہت بڑا پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے یہ بڑا ہوا کم کر دیا ہے, چھوٹی چھوٹی گھریلو فیکٹری بنا دی ہے, 200 سے زیادہ پروڈکٹس دے دیے ہیں. اب کیا ہے, ایک چھوٹی سی چکی لی, چھوٹا سا سیلر لیا, لو جی مرچ لو, اس میں پیسو, پیک کرو, بیچو. یہ بات تو ہے کہ کوئی بھی بزنس چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. اس کے بعد چنے لو مارکیٹ سے, پیک کرو, بیچو. دالیں لو, پیک کرو, بیچو. اس کے بعد اور بہت سی ہلدی ہے, مرچ مسالے ہیں, مطلب ملٹی پروڈکٹس جو آپ پیک کر کے بیچ سکتے ہیں. ایون اگر آپ کھلا دودھ بیچ رہے ہیں اسی کو پیک کرو, بیچو. جو چیز آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے کچن میں جائیں, دیکھو کتنی چیزیں پڑی, ہر چیز پہ بزنس کیا جا سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے, اس میں جوش اور جذبہ ہوتا ہے, کاروبار کروں 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 سوچتے رہتے ہیں. ان کے لیے مشورہ یہ ہے, سوچو مت, پریکٹیکل فیلڈ اسی یہ کہنے ہیں بس پنگا لے لو, غلطی سمجھ کے غلطی کر لو, غلطی سمجھو کہ میں یہ کاروبار ہے غلطی کرنے لگا ہوں. اکثر بندے ہوتے ہیں وہ جو سٹارٹ ہی نہیں کرتے, وہ مطلب بیٹھے رہتے ہیں بس کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن سٹارٹ کرنے سے پتہ چلے گا. ایسے ہی ہے, جب غلطی کر لو گے نا, جب پیسہ لگ جائے گا پھر لگ پتہ جائے گا. لو جی پیسہ لگ گیا, اور غلطی کر لی ہے, اور اینو لائیے کسی بننے. جب تک پیسہ نہیں لگاؤ گے, جب تک کاروبار کرو گے نہیں, آئے گا بھی نہیں. جی اور کوئی سوال سر؟ یہ کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں منیمم کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ایک عام بندے کے لیے؟ آپ تو انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کاروبار پیسے کے بغیر بھی ہوتا ہے. کیسے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے, یہی چیزیں سکھاتے ہیں. آپ اپنی سروس سیل کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ کہ یہ صابن آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہو, مارکیٹ جاتے ہو, ہول سیلر سے جاتے ہو, بھائی یہ آپ کا صابن میں سیل کروں گا, ٹھیک ہے جی, وہاں سے صابن اٹھاؤ, مارکیٹ میں جاؤ, اپنا مارجن رکھ کے سیل کرو. بغیر پیسے کے آپ کا کاروبار شروع ہو گیا. اس کے بعد اور مطلب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹائم ہے, ٹیلنٹ ہے, اس کو سیل کرو, سروس دینا شروع کر دو. یہ ایک بغیر پیسوں کے کاروبار شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ہے, کتنے کا ہوگا یہ عثمان بھائی؟ پرفیوم کتنے کا ہوگا؟ میکسیمم 500 کا ہو جائے گا. 500. یہ 10,000 روپے کا پرفیوم ہے. کتنے کا؟ 10,000. لو جی, اور اس میں ایسی کیا یونیک چیزیں ہیں کہ یہ 10,000 کا ہے, خود بنایا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ, اس کے اوپر ریسرچ ہے, اور واقعی یہ 10,000 روپے کا سیل ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بڑے بڑے شاپنگ مال کے اندر آپ کو ملے گا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سیل ہوتی ہے, ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں. ایون جس چیز کو یہاں پہ جتنی چیزیں ہیں ہم خرید کے ہی لائے ہیں نا, ایسے ہی اس کا مطلب ہر چیز تو سیل ہو رہی ہے. تو آپ اگر پیسوں کی بات کریں تو کاروبار کے لیے جنون چاہیے, آپ کو شوق چاہیے, آپ کو جذبہ چاہیے. جب آپ کاروبار کرنے کے لیے نکلتے ہو, سوچ لیتے ہو کہ ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جنا ہے. بالکل, کچھ مائنڈ سیٹ ہی غلامی والے ہوتے ہیں, وہ غلامی کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جنا ہے. آپ خود اپنی سوچوں کو آزاد رکھیں, خود سے کام کریں, چھوٹا کر لو, تھوڑا کر لو, آہستہ آہستہ اسی کو بڑھاؤ. ایک دم راتوں رات امیر نہیں ہونا. اچھا, سلو چین پروسیس. جی جی, اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ شروع سے ہی یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے گا, ٹھیک ہے, ڈگری لے گا, اس نے جاب کرنی ہے, یعنی کہ نوکری کی طرف جانا ہے. بزنس کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں. حالانکہ جو اسلام میں بھی ہے کہ 90% جو ہے وہ تجارت میں ہے, بزنس میں ہے, 10% جو ہے ادھر ہے. لیکن ہمارے یہاں الٹا اس کا, 90% جو لوگ ہیں ادھر جاتے ہیں, 10% جو ہے بزنس میں آتے ہیں. عثمان بھائی, اس لیے پھر جو ہے وہ جو بے روزگاری ہے اس کی ریشو کہاں پہ جا رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری اس کے خلاف جنگ ہے, اور ہماری اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آپ سب کے لیے, آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے, آپ نے بھی بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہے, میں ایم فل کر کے بیٹھا ہوں, 3 بزنس مین بن گئے ہیں, کر رہے ہیں. ہماری جنگ ہے اس کے خلاف کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پڑھ گئے ہیں, اب نوکریوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مت جاؤ, آؤ سیکھو. 200 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں, کسی ایک پروڈکٹ کو سیکھ لو. جس طرح میری فزکس ہے, میں بیٹری بنا لیتا ہوں, میں یو پی ایس بنا لیتا ہوں, میں موبائل کے چارجر بنا لیتا ہوں, میں ہینڈ فری بنانا جانتا ہوں, میں مختلف سیلر بنانا جانتا ہوں.
اور اس کے بعد جو ہے الیکٹرک بائک میں نے اپنی بنا لی ہے, ویل چیئر پہ میرا کام چل رہا ہے, آٹا گوندنے والی مشین بنا لی. ایک فزکس کا بندہ ہوگا اتنے کام کر رہا ہے, تو یہ گر ہیں. میں نے بھی سیکھے ہیں, ایم فل کر کے خرادیوں کے بعد جا کے بیٹھا ہوں, ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور بڑے بڑے جو ہے نا یہ موٹر مکینک اور فلاں کے بعد جا کے بیٹھا ہوں, سیکھا ہے. لیکن ایک دفعہ سیکھنا ضرور پڑے گا, اور خاص طور پہ جن بچوں نے فریش گریجویشن کی ہے ان کے لیے گولڈن چانس ہے, انٹرنشپ کے بجائے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنا سیکھیں. اور آج اپنا کاروبار سٹیبل کر لیں گے تو کل کامیاب بزنس مین بن کے ابھر رہے ہوں گے. آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. تو اس کے لیے ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. رضوان فیکٹری والا لکھو یوٹیوب پہ, آپ کو پتہ چل جائے گا. شاہد حسین جویا لکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہی کام دن رات کروا رہے ہیں لوگوں کو. تو بالکل ہماری جنگ ہے اس کے خلاف. تو ماشاءاللہ دوسرے ڈسٹرکٹس پڑھ لکھ کے یہ کاروبار, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ بچے کو پڑھا رہے ہیں. کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ اچھی نوکری لگ جائے گا, مطلب یا ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا یا ڈاکٹر بن جائے گا. اب آپ کے سامنے ہی ہے, ادھر کتنے ڈاکٹر آتے ہیں, وہ جو ہے بالکل ایسے ہی ہے. کتنے ڈاکٹر, بڑے سے بڑا انجینئر آتا ہے کہ مشورہ دے دو, کاروبار کے لیے مشورہ دے دو, کاروبار کے لیے اتنی انویسٹمنٹ ہے, کہیں لگوا دو پیسہ. آپ کو یہ سوچیں کیسا لگے گا, لوگ آئیں آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آ کے کہیں کہ عرفان بھائی, رضوان بھائی, میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, یہ میرا سرمایہ ہے زندگی کا, جدھر دل چاہے لگوا دو. کیسا لگے گا؟ آپ گھر بیٹھے ہوں آرام سے, ابھی صبح سو کے اٹھے ہیں اور آپ کو کال آ جائے, السلام علیکم بھائی جان, آپ کی ویڈیو دیکھی تھی میں نے ڈسٹمپر بنانے والی, میں نے گھر پہ پریکٹس کی, میں نے ڈسٹمپر بنا لیا, اس کو رجسٹرڈ کروا لیا, اب میں کامیاب بزنس مین بن گیا ہوں. آپ کو کیسا لگے گا جب لوگ آئیں آپ کے پاس کہ بھائی جان آپ نے مجھے یہ صابن کی فیکٹری لگوا کے دی تھی, میں صابن کی فیکٹری میں کامیاب ہو گیا ہوں, الحمدللہ اچھا منافع کما رہا ہوں, اب مجھے یہ واشنگ پاؤڈر سرف کا بھی فارمولا دے دیں, میں واشنگ پاؤڈر کی بھی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں. آپ کو کیسا لگے گا؟ لوگ آئیں بتائیں کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں, آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں, کیسا لگے گا؟ عثمان بھائی, اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز کو سوچیں, جب خلقت کا بھلا سوچ لیں تو راستے کھلتے ہیں. جی سر, اور کوئی اگر آپ کو کسی قسم کا اگر سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ. جی عثمان بھائی, ہے کوئی اور سوال؟ تو اگر کاروبار کرنا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جگرا مضبوط کرو. دوسرا کام, آپ یہ دیکھو میرے اندر یہ تو نہیں ہے کہ میں یہ چیز چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. تھوڑی دیر اگر نوکری بھی کرتے ہو, ایک جگہ ٹکے, 1 مہینہ ٹکے, پھر ٹکے, پھر نہیں. اگر آپ کے اندر ایک پنکچویلٹی ہے نا, ایک کام کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے کی لگن ہے آپ میں, سمجھ جاؤ آپ کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. فوراً یہ آپ خود پہ چک لگا سکتے ہو. ہاں اگر آپ یہ کام چھوڑا, پھر کیا, پھر چھوڑا, پھر کیا, پھر چھوڑا, پھر کیا, یہ وہ جاب بھی کرتے ہیں تب بھی ٹائم پہ نہیں پہنچتے, یہ چیزیں, پھر بزنس کی طرف مت آؤ. بزنس اٹریکشن مانگتا ہے, اٹینشن مانگتا ہے, وقت مانگتا ہے, فورس مانگتا ہے. جب آپ نوکری کرتے ہو تو آپ کا جو ہے نا جو 30% انرجی کنزیوم ہوتی ہے, لیکن جب آپ بزنس کرتے ہو تو آپ کی انرجی 15 گنا بڑھ جاتی ہے پہلے سے. اور آپ اپنے شوق کو کاروبار بنا لو, سب سے بہترین ہے. یا وہ کاروبار کرو جو آپ کے دادا, فادر, بردر یا آپ کے رشتہ دار جو کر رہے ہوں, جس میں آپ کو تجربہ ہو, یہ وہ کاروبار کرو. یا پھر آخری وہ ہے جب شوق کو کاروبار نہیں بنا سکتے, جدی پشتی کاروباری نہیں ہو, پھر آخری حل یہ آتا ہے کہ اس چیز کو کاروبار بنا لو جو ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر گھر کی ضرورت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ آپ اپنے کچن میں جائیں, آپ اپنے بیڈ روم میں جائیں, دیکھیں. آپ کچن میں جائیں گے تو دیکھیں گے, لو جی سٹیل کے برتن رکھے ہوئے ہیں, جینئر سیٹ کی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں, نمک رکھا ہوا ہے, اچار رکھا ہوا ہے, اس کے بعد یہ آئل ہے, ان کے ریپر ہیں, ان کے مٹیریل ہے, سیلنگ ہے, اینٹ ہے, ڈسٹمپر ہوا ہے, پینٹ, مطلب پنکھا لگا ہوا ہے, لائٹ لگی. آپ جس چیز کو دیکھو گے آپ کو لگ پتہ جائے گا وہ اتنے کاروبار, اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. کسی ایک کو پکڑ لو, کسی ایک کو, اور آپ یقیناً اس بیریئر کو توڑ کے مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہو. لیکن بیچنا کیسے, اس کے لیے ہمارے الگ سے لیکچر ہیں کہ میں تو لوکل ہوں, میں تو اناڑی ہوں, میں بیچوں کیسے, اس کے لیے الگ سے ہیں ویڈیوز, وہ آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ بھی,
ٹھیک ہے. رضوان فیکٹری والے کی بے شمار ہیں, ہماری بھی ہیں, اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو جو میرے بڑے بھائی جان ہیں رضوان فیکٹری والا, آپ کو پتہ ہے ایک ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہے, بہت سے لوگوں کو دن رات یہی کام کر رہے ہیں. تو اور کوئی اگر آپ تو کاروبار ماشاءاللہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا وہ آپ کو پتہ ہے, وہ سارا پتہ ہے.